الحمد لله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پت پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ چونکہ سپریم کورٹ نے طارق روڈ میں واقع مدینہ مسجد کو منہدم کرنے، شہید کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ پارک کی جگہ تھی، پارک کی جگہ پر مسجد بنائی گئی اور 25-30 سال بعد عدالت کو ہوش آیا کہ یہاں تو مسجد کے بجائے پارک ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ کے تناظر میں مسجد کی اہمیت، مسجد کی حیثیت، مسجد کی مسلمانوں کے لیے ضرورت کے عنوان پر کچھ مدلل باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ میں یوں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمَ، یہ استفہام انکاری ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد، کہ کائنات میں جتنی جگہیں ہیں، پارک ہیں، ہوٹل ہیں، شاپنگ مال ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، کھیل کے میدان ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بازار ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، خشکی، تری، ہموار زمین، ڈھلوان زمین، نشیب و فراز والی زمین، زمین، آسمان، جتنی بھی جگہیں ہیں، سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے۔ وہ ٹکڑا جس پر مسجد بنا کر مسلمان اسے اپنے سجدوں سے آباد کرے۔ ایک تو مسجد کو جو خراب کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ خراب اور تخریب کی دو صورتیں ہیں۔ حصی طور پر خراب کرنا کہ خدا نخواستہ مسجد کو گرا دے، جیسے بختی نصر اور رومان بادشاہ نے بیت المقدس کو ایک دفعہ ڈھا دیا تھا۔ اور معنوی طور پر خراب کرنے کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے روکے، جیسے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1400 صحابہ کو عمرہ کرنے سے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو وہ حصی طور پر خراب کرنا ہے جو بختی نصر نے بیت المقدس کے ساتھ کیا۔
اور یہ معنوی طور پر مسجد کو ویران کرنا ہے جو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا۔ تو ایک اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسجدوں کو قائم کرے اور نماز کا نظام بنائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر مسلمانوں کو ہم زمین میں حکومت دے دے، سلطنت دے دے، اقتدار دے دے، غلبہ دے دے، تسلط دے دے، اقام الصلاۃ، اسلامی ریاست کا، اسلامی اسٹیٹ کا، مسلمان حکمران کا پہلا کام وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں نماز کا نظام قائم تب ہوگا جب مسجدیں موجود ہوگی، مسجدوں کا نظام ہوگا۔ علماء نے اس سے ثابت کیا کہ ایک اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری مسجدوں کو قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء بستی میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس بستی میں قیام فرمانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی، وہ مسجد جس میں 2 رکعت نفل پڑھنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینے میں شفٹ ہوئے تو مدینے میں بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد، پارٹیشن ہونے کے بعد، ہندوؤں سے آزادی مل جانے کے بعد یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ہر شہر، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر گلی میں ضرورت کے تناسب سے حکومت مسجدیں بناتی، وسیع اور کشادہ مسجدیں، اس مسجد کا انتظام اور انصرام کرتی۔ اگر لوگوں کی ضرورت حکومت کی بنائی ہوئی مسجدوں سے پوری ہو جاتی تو عوام کو اپنے بلبوتے پر چندہ کر کے، محنت کر کے مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شروع ہی سے روڈ بنانے کو تو ترجیح دی گئی، ضروری ہے، پل بنانے پر تو اربوں خربوں لگائے گئے، ضروری ہیں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے کھربوں روپے کے فنڈ منظور ہوئے۔ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، ناظم اعلیٰ ہاؤس، اس طرح کے ہاؤسز بہت بڑے رقبے پر وسیع اور کشادہ لگژری بنائے گئے، کھربوں روپے اس پر پھونک دیے گئے، ہر سال اس کے لیے گرانٹ منظور ہوتی رہی، لیکن مسجدیں بنانے کا خیال حکومت کو نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں ایک معاشرے کے لیے، پل بھی ہونے چاہیے، روڈ بھی ہونے چاہیے، پارک بھی ہونے چاہیے، سکولز بھی ہونے چاہیے، کالجز بھی ہونے چاہیے، یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے،
ایوان بھی ہونا چاہیے، صدر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، گورنر کا، دوسرے اداروں کا ایوان، آفیسز، ہاؤسز بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں کسی چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کے گھر وہ سب سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ اور یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، پہلا کام ہی یہ تھا۔ اسی طرح یہ جو بیت المال ہے، بیت المال کا کانسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ تو بیت المال کے جہاں دیگر مصارف ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، بے گھروں کو گھر کی چھت دینا، مقروض کا قرضہ ادا کرنا، معذوروں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مفلسوں، بے کسوں کی دستگیری کرنا، وہیں پر بیت المال کا ایک مصرف مسلمانوں کے لیے ان کے ضرورت تناسب اور آبادی کے اعتبار سے مسجدیں قائم کرنا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ پاکستان کے بیت المال سے کتنی مسجدیں بنی اور کتنی مسجدیں چلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خمس کے مسائل میں لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کے مال سے خمس لیا جاتا ہے، اس خمس کا ایک مصرف بھی مسجدوں کے انتظام اور انصرام کو چلانا ہے۔ تو یہ جو مسجد بنانا ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں من، وہ لوگ آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، جو یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو گویا مسجدیں بنانا کامل ایمان کی نشانی، اور مسجدوں سے روکنا یہ ظالم کی نشانی اور علامت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو دفع نہ کرتے تو یہ مسجدیں گرا دی جاتی، ویران ہو جاتی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے کافروں کو دفع کیا۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں۔ تو ایک یہودی، ایک عیسائی، ان کے عبادت خانے کو گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ان آیات میں اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے۔ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر، یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ بھئی میرے اور آپ کے گھر کو کوئی گرانے آئے تو ہم دفاع کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو جب گرانے آئیں، اور وہ بھی ناحق، وہ بھی ناجائز، وہ بھی غلط طریقے پر، تو اس کا دفاع کرنا کیا مسلمانوں کا فرض نہیں بنتا؟ ایک دور تو وہ تھا کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوتا عبادت کے لیے، اس پہ کپ کپی طاری ہوتی، اللہ کا گھر ہے، پتہ نہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔
کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خلاف ادب کام نہ ہو جائے، میری کوئی ادا اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ عبادت کے لیے آتے تھے، ڈر ڈر کر آتے تھے، کب کبھی تاری ہوتی تھی، اور یہاں کرین اور بلڈوزر لے کر مسجد گرانے کے لیے آتے ہیں، اور ببانگ کے ڈھول اور دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جتنی آیات آپ کے سامنے آئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں میں اللہ نے حکم دیا اس کو بلند کیا جائے، یا بلند کرنے کے بجائے گرا رہے ہیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کو گرانے کے در پہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اگر مسجد بنا نہیں سکتے تو اس کو منہدم بھی نہ کرو، اس کو گراؤ بھی نہیں۔ جی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مدینہ مسجد طارق روڈ والی کو گرا کر ہمیں رپورٹ کی جائے۔ اپنے آپ سے خدا نہیں بناؤ۔ عدالت قابل احترام ہے، عدلیہ کے فیصلے اسے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ شریعت سے ٹکرائے گا تو پھر اس فیصلے کو لوگ بھی پاؤں کی نوک پر رکھیں گے۔ یہ تو فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ الیس لی ملک مصر ھذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تم دیکھتے نہیں یہ مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے۔ لیکن جب عذاب آیا اور وہ غرق ہونے لگا اور موت سامنے نظر آئی تو ہوش ٹھکانے آ گئے، اور پھر آخر میں کہنے لگا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے منہ میں جبرائیل امین نے کیچڑ ٹھونس دی۔ الآن اللہ نے فرمایا ابھی ایمان کی بات کرتا ہے، قد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، کنت من المفسدین، زمین میں فساد برپا کیا کرتا تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ فالیوم ننجیک ببدنک، اب ہم تیری لاش کو بھی عبرت کے لیے باقی رکھیں گے۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا انجام تو دیکھو، مصر کے دریاؤں پر حق جتلانے والا حالت تو اس کی دیکھو۔ 12,000 بچوں کو ناحق قتل کرنے والا آج اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا۔ اللہ کو چیلنج کرنے والا آج اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں مسجدوں کا رخ کرنے والوں کو کامل نور کی بشارت دو۔ قیامت کے دن ہر طرف اندھیرا ہوگا، ہر آدمی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس موقع پر یہ جو مسجدوں کا رخ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ایک نور ہوگا، ان کو کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں ایک خوش قسمت قلبہ معلق بالمساجد یا بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے غلام خریدا اور اس غلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ایک مسجد آئی، اس غلام نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں نماز پڑھ کر آ جاؤں۔
آقا نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ کر آؤ، میں باہر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ غلام اندر گیا، نماز ہو گئی، لوگ سارے نکل آئے، غلام اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس آقا نے مسجد کے دروازے سے آواز لگائی، بھائی تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کون تجھے روک رہا ہے؟ اس نے کہا جو ذات تجھے اندر آنے نہیں دیتی وہ ذات مجھے باہر آنے نہیں دیتی۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ضرورت کے لیے باہر نکلا، ضرورت پوری ہوئی پھر مسجد میں، ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہا، نماز ختم ہو گئی، اشراق کے انتظار میں بیٹھا رہا، اشراق کے بعد ضرورت سے گھر گیا، چاشت کے لیے پھر مسجد میں آ گیا، پھر ضرورت سے گھر گیا، ظہر سے پہلے پھر آ گیا، نماز ختم ہوئی، تلاوت میں مشغول ہو گیا، تلاوت ختم ہوئی، دعا میں مصروف ہو گیا، دعا ختم کی، ذکر میں مصروف ہو گیا، ذکر سے فارغ ہوا، مراقبہ کرنے لگا، ضرورت کے لیے نکلا، پھر عصر میں آیا، پھر عصر کے بعد جو بیٹھا، ذکر میں ایسا انہماک کہ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد اوابین پڑھے، تلاوت کی، عشاء ہو گئی، رات کو عشاء کے بعد گھر گیا، پھر آدھی رات میں مسجدوں کا رخ کیا، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ہوائیں ہو، ہڑتال ہو، جلوس ہو، طبیعت ٹھیک ہو یا طبیعت میں تھوڑا سا ضعف ہو، لیکن اللہ کے گھر کی طرف یہ بے چینی کے ساتھ جا رہا ہے، یہ مومن کی نشانی، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ہمارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے یہ ہر آدمی فیصلہ کرے، دکان میں اٹکا ہوا ہے، گھر میں اٹکا ہوا ہے، ٹی وی میں اٹکا ہوا ہے، ڈراموں میں اٹکا ہوا ہے، فلموں میں اٹکا ہوا ہے، فیس بک میں اٹکا ہوا ہے، یوٹیوب میں اٹکا ہوا ہے، میچز میں اٹکا ہوا ہے، ناول اور ڈائجسٹ میں اٹکا ہوا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اٹکا ہوا ہے، بازاروں میں اٹکا ہوا ہے، دوستوں میں اٹکا ہوا ہے، بیوی میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ اٹکا ہوا نہیں، بھٹکا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے، یہ دیکھ لو زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے یا بازار میں، یہ دیکھ لو مسجد سے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے یا نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ چھوٹا سا فارمولہ ہے، مختصر سا ٹیسٹ ہے، فوراً رپورٹ آ جائے گی۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں ہم سب کمزور ہیں کہ کبھی کبھی عشاء کی نماز ہوتی ہے 7:30 بجے، پچھلے دنوں 7:30 بجے تھی، ہم نے اعلان کیا 7:45 کا۔ اب جس دن اعلان کیا اس دن کچھ لوگ عشاء میں موجود نہیں تھے، کہیں اور نماز پڑھی ہوگی، اگلے دن وہ 7:30 سمجھ کر تھوڑا پہلے مسجد آئے، وضو کیا، آنے کے بعد گھڑی میں دیکھا نماز 7:45 پھر نکل گئے۔ اللہ اکبر کے یہ ہوتا ہے، یعنی بجائے اس کے آج اللہ نے موقع دیا ہے 15 منٹ زیادہ گزارنے کا۔ ارے بھائی کوئی وزیر اعظم ہمیں 15 منٹ کا ٹائم دے اور 1 گھنٹہ بٹھائے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس اللہ نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، میری آپ کی کسی سے انبن ہو جائے ہم گھر کے دروازے بند کر دیتے، گیٹ آؤٹ، لوگوں کو بھی کہتے اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑنا، اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا۔ ایسا کریم رب دیکھا ہے جو اپنے باغی کو، اپنے دشمن کو، اپنے نافرمان کو، اپنے حکموں کو توڑنے والے انسان کو بھی کہتا ہے تو ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، جبین نیاز جھکا کر تو دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھ، تھوڑا سا گڑ گڑا کر تو دیکھ، ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ، دامن پھیلا کر تو دیکھ، دل کی تار مجھ سے جوڑ کر تو دیکھ، آنسو کا قطرہ اس قالین پر بہا کر تو دیکھ، سجدے میں تھوڑی سی کپ کپی لا کر تو دیکھ۔ میرے در پر آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا مجھے اللہ کا کام ہے۔
اور صرف معاف بھی نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایک یہ کہ صرف گناہ معاف کر دیے، اللہ فرماتے گناہ بھی معاف کیے اور جتنے تیرے گناہ تھے اس کو نیکیوں سے بدل ڈالا۔ ایسا کریم رب۔ تو یہ مسجد کا ایک مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو صبح مسجد آیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، جو شام کو مسجد آیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے مجھ سے محبت کرے، اور من احبنی، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کا دعوے دار ہیں اسے چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے مسجدوں سے محبت کرے۔ تلاوت مسجد میں ہوتی ہے، نماز مسجد میں ہوتی ہے، اذان مسجد میں ہوتی ہے، اقامت مسجد میں ہوتی ہے، نکاح مسجد میں ہوتا ہے، جنازہ مسجد میں ہوتا ہے، بیان مسجد میں ہوتا ہے، خطبہ مسجد میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، عیدین کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، جنازے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، قرآن کا درس مسجد میں ہوتا ہے، حدیث کا درس مسجد میں ہوتا ہے، نماز کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، روزے کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، تبلیغی تشکیل مسجد سے ہوتی ہے، جہاد کی ترغیب مسجد سے ہوتی ہے، علم کے حلقے مسجد میں لگتے ہیں، مراقبے مسجد میں ہوتے ہیں، دعائیں مسجد میں ہوتی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ نور تمہیں اللہ کے گھروں سے ملے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور، مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، آگے فرمایا وہ نور تمہیں چاہیے اس کے لیے مسجدوں میں آنا پڑے گا۔ جو مسجد مسلمانوں کے لیے مرکز تھا اس مسجد کو گرانے کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ باز آ جاؤ اپنے ان غلط فیصلوں سے، ورنہ پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ ہم صرف جذباتی بات نہیں کرتے، ہم آپ کو حدیثیں آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں اور لوجیکلی بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی مملکت قائم کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ نماز کا نظام قائم کرنا، اور نماز کا نظام کہاں قائم ہوگا؟ مسجدوں۔ پارک سے زیادہ ضروری، اسکول سے زیادہ ضروری، کالج سے زیادہ ضروری، یونیورسٹی سے زیادہ ضروری، روڈ سے زیادہ ضروری، پل سے زیادہ ضروری، لائبریریوں سے زیادہ ضروری، ہاسپٹل سے زیادہ ضروری، سوئمنگ پول سے زیادہ ضروری، کرکٹ گراؤنڈ سے زیادہ ضروری، ہاکی گراؤنڈ سے زیادہ ضروری، اسمبلی سے زیادہ ضروری، وزیر اعظم ہاؤس سے زیادہ ضروری، پریزیڈنٹ ہاؤس سے زیادہ ضروری، سی ایم ہاؤس سے زیادہ ضروری، گورنر ہاؤس سے زیادہ ضروری، عدالت سے زیادہ ضروری، اداروں سے زیادہ ضروری، خدا کی قسم سب سے زیادہ ضروری مسجدیں ہیں۔ تم نے اس وقت بھی مسجدیں نہیں بنائی، تمہارا فرض تھا، عوام نے چندہ کر کے محنت کر کے اگر مسجدیں بنائیے، اب تم اسے توڑنے کی بات کرتے ہو۔ انشاءاللہ تمہارے ہاتھ تو ٹوٹیں گے، مسجدیں نہیں ٹوٹیں گی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ جو میں نے حدیث بتائی، فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مسجد سے محبت کرے۔ کیوں؟ افنیت اللہ، کیوں؟ افنیت اللہ، یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا صحن ہے، اور اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ میمونہ
میمون اہلھا، اس میں آنے والا بھی برکتی ہو جاتا ہے۔ محفوظہ، اس کو اللہ نے محفوظ بنایا، محفوظ اہلھا، آنے والا بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، جو مسجد میں آتا ہے، جو نماز میں آتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کفیل اللہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے شروع میں عرض کیا، عدالت قابل احترام، عدلیہ کے فیصلے قابل احترام، لیکن وہ شریعت سے ٹکرائے وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس مسجد کو بنے ہوئے 25-30 سال ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے مسجد بنائی اور 30 سال تک اس میں نمازیں ہو رہی ہے۔ جب بنا رہے تھے اس وقت روک دیتے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ 1 سال بعد روک دیتے، 30 سال بعد روک رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ اور کہتے یہ پارک کی جگہ ہے۔ بھائی پارک کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے۔ پارک کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ عوام کے لیے ہے۔ یعنی اختیار عوام کا ہے، اختیار، اور عوام یہ کہتی ہے ہمیں پارک سے زیادہ ضروری، ہمیں اسکول سے زیادہ ضروری، بات ہی ختم۔ تمہارے باپ کی جگہ تو نہیں ہے، پارک کی جگہ ہے، پارک پر عوام کا حق ہے، مسجدیں بھی عوام کے لیے ہیں۔ اسی لیے تمہاری یہ بات لوجیکلی بھی غلط ہے۔ تیسری تجویز ان کو دیتا ہوں، بہت سی بلڈنگیں سرکاری زمینوں پر بنائی گئی، بہت سے شاپنگ مال سرکاری زمینوں پر، بہت سے شادی ہال سرکاری زمینوں پر، اس میں بڑے بڑے سیاست دانوں کی جائیدادیں بھی ہیں، اس کو تو ریگولرائز کرتے ہو۔ بنی گالا کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے، ظالموں اس کو ریگولرائز کرتے ہو، یا تمہیں کیا موت آتی ہے؟ اگر ایسا ہے بھی اس کو بھی ریگولرائز کرو، لیکن مسجد کو توڑنے کی بات نہ کرو، عوام کے صبر کا امتحان نہ لو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، ورنہ اللہ تمہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو ہم کہتے پھر ریگولرائز اس کو کر لو۔ اور یہ دینی مسئلہ ہے، اسی لیے دینی مسئلے میں علماء کی رائے کا احترام کرو، علماء کی رائے کا احترام کرو۔ تمہیں قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں ہے، اور جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے پھر اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکا، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، تو اللہ نے فوراً سزا دی۔ اس کے فوری بعد فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ میں جب آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کالا امامہ زیب تن کیے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر جب آتے ہیں، 10,000 صحابہ چمکتی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اس موقع پر اعلان ہوتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرک نجس ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسجد حرام میں داخل، ایک نجس وہ ہوتا ہے جس پر ظاہری گندگی لگی ہو، ایک نجس معنوی ہوتا ہے جس کا دل گندا، جس کی سوچ گندی، جس کی نگاہ گندی، جس کی سماعت گندی، جس کی گویائی گندی، جس کے ہاتھ گندے، جس کے پاؤں گندے، جس کا پیٹ گندا، جس کی پیٹھ گندی، جس کی جیب گندی، جس کی کمائی گندی، ان گندے لوگوں کو اللہ مسجد سے روکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی روک دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم آج کے جمعے کے توسط سے، اس کراؤڈ اور عوام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدینہ مسجد جو طارق روڈ پر واقع ہے، 30 سال سے قائم ہے، مسلمان کی اذانوں سے، نمازوں سے، اقامت سے، سجدوں سے، رکوع
رکوع سے، دعاؤں سے، ذکر سے، تلاوت سے، دروس سے، بیانات سے، جمعوں سے، عیدین سے اس مسجد کو انہدام اور شہید کرنے کی بات بالکل ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایک قادیانی جو FIA جیسے بڑے ادارے کے اندر ایڈیشنل IG کے طور پر رہا، اب اس کو مزید بھی ایک عہدہ دیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی روح سے بھی، شریعت کی روح سے بھی قادیانی اقلیت ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کو اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک میں، قرآن و سنت کی بالادستی والے ملک میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والے ملک میں، ہزاروں علماء کی قربانیوں والے ملک میں، لاکھوں عوام کی قربانیوں والے ملک میں کسی عہدے پر مقرر کرنا یہ بالکل ہمارے لیے قابل عمل اور قابل برداشت نہیں ہے۔ ان دونوں فیصلوں سے حکومت بیک فٹ پر جائے، ورنہ عوام کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب کے لیے بھی تیار رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔